ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارا ملک جس سیاسی انتشار اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اس کا ذمہ دار نہ عمران خان ہے اور نہ ہی شہباز شریف. اس کی ذمہ داری پھر آپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے. نیا صاحب، ہم سیاست دانوں کے خستہ حال عملی کردار کا ذمہ وار کب تک اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتے رہیں گے؟ 2014 سے جو انہوں نے سیاسی ملک میں کو جو جب میرا تو سوال ہی ہے کہ جب آپ نے بل بورڈز لگائے تھے سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو ریاست میں وہ کون سی افتاد آپ پڑی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ بل بورڈ طاہر القادری صاحب کے، عمران خان صاحب کے ذریعے اور ان کے ذریعے لگوائے تھے؟ کون سی افتاد؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ سیاسی پارٹیاں بھی کمزور ہیں، ان کے پاس بندے نہیں ہیں، ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں، دیکھو یہ آرگنائز ہی نہیں ہے. ڈسکریٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ 100% کو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. مطلب کہ یہ تو ہر دفعہ ان کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کا ایک رول بن جاتا ہے کسی نہ کسی کا. آپ کے مطابق 2013 کے انتخابات کے بعد جب عمران خان نے کہا کہ اگر نواز شریف 10 حلقے کھول دے تو ہم یہ مارچ ملتوی کر دیں گے، نواز شریف نے اس کے جواب میں کہا کہ مسلم لیگ کے اراکین ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، آپ اپنے اراکین دیں اور ایک کمیٹی بنا کر کوئی آئینی ترمیم کر لیں. تو کیوں اس پیشکش کو بعد ازاں عمران نہیں مانا اور اپنی ضد پہ واپس چلا گیا؟ دیکھیے جی، میں تو اس وقت عمران کے قریب نہیں تھا. یہ تو سراج الحق صاحب نے کوئی بات کی ہے تو ان کو میں نے کوٹ کیا ہے کہ سراج الحق صاحب نے مجھے یہ بتایا. تو میرے تو عمران سے 2013 کے شروع سے ہی وہی پارٹڈ ہوئے. آپ اتنے لا تعلق تو رہ نہیں سکتے کہ عمران کو دعوت مل رہی ہے، نواز شریف دعوت دے رہا ہے، کمیٹی بننے والی ہے. میں مان جاؤں کہ آپ اتنے لا تعلق ہیں. ایک تجزیہ کار پاکستان کا سب سے بڑا تجزیہ کار لا تعلق رہے گا جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو میں نے جو کہا نا سراج الحق صاحب کا، تو ان کے حوالے سے میں نے بتایا کہ میرے عمران خان صاحب سے تو میرا کنیکشن ہی تھا، نہ میں تحریک انصاف والے کے ساتھ وہ رابطہ تھا، آتے رہتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، لیکن میں ظاہر ہے کہ لمیٹیشن تھی، میں بات بھی نہ کرتا ان کے ساتھ سیاست کی. کیا جو یہ نواز شریف کے ساتھ بنی گالہ میں ملاقات ہوئی اور دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم ملکی مسائل پر، قومی مسائل پر ایک موقف اختیار کریں گے، پھر دھرنا کیوں دیا؟ کیا آپ کی مشاورت تھی اس میں؟ بنی گالہ کے پاس جب عمران خان ملے، مارچ کے اندر ملاقات ہوئی، تو چند ہفتے بعد، جبکہ نواز شریف کی حکومت کو بھی 1 سال نہیں ہوا تھا، یہ 2014 کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، 2014 کی، ٹھیک ہے، مئی 2013. تو مجھے جب میں لاہور میں نکلا تو پورا لاہور شہر بھرا ہوا تھا، وہ جو ہے نا 15 فٹ کے بل بورڈز کے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، ٹیپیکل ہمارے جو ہے ایجنسیز کا کام تھا. ان کو یہ ملاقات آنکھ نہیں پائی. ان کو بے نظیر صاحب کے عمران خان، نواز شریف صاحب کا چارٹر آف ڈیموکریسی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا جو 14 پارٹیز نے لنڈن میں کیا تھا. تو یہ کبھی بھی سیاستدانوں کو جو ملنا جو ہے، اور اس میں سیاستدانوں کا اپنا بھی ایک رول ہوتا ہے، میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں. تو انہوں نے ساتھ یہ کام شروع کر دیا. یہ اپریل کے بعد پھر عمران خان صاحب کو لنڈن لے جایا گیا، پھر وہ صاحب کے پھر وہ میٹنگیں ہوئی، طاہر القادری صاحب سے ملاقات ہوئی، طاہر القادری صاحب کے ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے وہ میٹنگ سے کنفرم مجھے کہ ابھی یہ مارچ میں نہیں نکلے تھے، 14 اگست کو جو لانگ مارچ تھا اس میں نہیں نکلے تھے. تو مجھے طاہر القادری صاحب سے میری 3 میٹنگز ہوئی. ہم ان میٹنگوں کی بات آپ سے جانیں گے. میں ذرا بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں. تو طاہر القادری اور آپ کی میٹنگیں، عمران خان کا رویہ، لندن میں کیا ہوا پر بات کریں گے. خواجہ صاحب، میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کی گفتگو بڑی اہم ہے، انتظار کیجیے گا. اب یہ کیا کہتے ہیں. ویلکم ہے خواتین. حفیظ اللہ خان نیازی سے بات ہو رہی ہے اور ہمیں اب وہ تفصیل جاننے کا موقع ملے گا لندن میں کیا ہوا. طاہر القادری، عمران خان، کیا کہانی ہوئی جو ایک عمل یہاں پہ جاری ہونا تھا، 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا، پاکستان کو بہتر ملک بنانے کا، وہ کس نے نہیں بننے دیا اور سازش کی نوعیت کیا تھی؟ جی نہیں صاحب. دیکھیں جی، طاہر القادری صاحب سے میری جو میٹنگ ہوئی تو ان کے اندر کم و بیش یہ باتیں تفصیل سے ہوتی رہی. انفیکٹ تصور یہ پایا جاتا تھا کسی نہ کسی حلقے میں کہ میں چونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوں یا ان سے میری ناچاکی ہوئی ہے
اور میری کوئی ہمدردی نہیں ہوگی نواز شریف صاحب سے، تو انہوں مجھے ان کا پہلے تو یہ میٹنگ میں طاہر القادری صاحب کا یہ موقف تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ پارٹی سنبھال لیں یہ وہ، اور میرا خیال ہے کہ شاید خرم گنڈا صاحب بھی آئے تھے یا شاید ان کو انہوں نے اٹھا دیا تھا پارٹی میٹنگ سے. ہمیں معلوم ہے کہ تحریک انصاف چونکہ اس کو آپ ہی نے چلایا یہ وہ، ان کا خیال تھا جھگڑا میرا عمران سے ہے، تو ان کی لڑائی تو چونکہ ان کا خیال تھا کہ، تو مجھے انہیں ٹوٹل میں نے کہا حضور میرے جو کنوکشن ہے نا وہ عمران کے تنازع میں دیکھیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. میرے دوستوں سے پوچھے، میں بہت ہی نظریاتی آدمی ہوں. ان کے آفر کیا تھے؟ میرا ظاہر ہے وہ یہی کہتے ہوں گے ان کی جو پاکستان کہتے نہیں ہوں گے، میرا سوال بڑا کلیئر ہے، ان کی آفر کیا تھی؟ تقریباً مورلیس یہی تھی کہ پاکستان عوامی تحریک میں، تو میں نے اسی سے ڈک کر دیا نا. انہوں نے کہا جی آپ ایکٹیو ہوں پاکستان عوامی تحریک میں. ان کا خیال تھا کہ ان کو ضرورت ہے بندوں کی. تو میں تو بلکہ میرا تو کیسوں کے خلاف تھا کہ چند دن پہلے وہ جہاز سے لاہور پہنچے تھے اور جہاز سے اترتے نہیں تھے، یاد ہے آپ کو کہ میرے مطالبات پورے کرو. تو میں نے کہا آپ پہلے اسلام آباد گئے تھے، تو اس نے کہا جی کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا چلو دھرنا ختم. تو میں نے کہا جی آپ وہ مبارک ہو والی بات کر رہے ہیں؟ مبارک ہو. میں نے یہ پہلے تو سختی سے کہا ہے کہ علامہ صاحب آپ نے جہاز سے کیوں نہیں آپ نے پہلے ڈیمانڈ کی اور کہ مجھے فلانے لینے ہیں، پھر کہا منت کی کہ فلانا بندہ آ جائے تو میں اتر رہوں گا. تو لاہور ایئرپورٹ پہ جہاز سے آپ 5-7 گھنٹے کا آپ کا خیال خبریں بن رہی ہے. کیا جواب تھا؟ کوئی نہیں تھا. وہ اسپیچ نہ تھی. دیکھو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لندن کے اندر، پھر وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا. بہت اتنا کہوں گا یہ تمہارا قدم اگین. وہ شاید میرے ان کا خیال تھا مجھے سے خوشی ہو رہی ہے. مجھے عمران خان صاحب کو کوئی بندہ گالی دے تو میں خوش نہیں ہوتا ہوں. یہ خاندانی مسئلہ آپ کا؟ تو وہ انہوں نے ان کو کہا جھوٹا ہے فلانا. میں نے کہا جی مجھے کوئی دل. ویسے وہ جھوٹا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے. کہ پہلی جب میٹنگ ہوئی تو جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب موجود تھے، اور جہانگیر ترین صاحب نے کہا میں منٹس بناتا ہوں آپ میٹنگ کریں. کہ اگلے دن منٹس ہے تو سب جھوٹ. اب جہانگیر ترین صاحب موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ویریفائی کریں گے، اور علامہ صاحب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی زندگی دے موجود ہے. انہوں نے کہا یہ سارا جھوٹ تھا. اگلی دفعہ دوسری میٹنگ میں جب ہوئی تو میں نے کہا اب منٹس آف دا میٹنگ میں خود بناؤں گا. قاضی صاحب فرما رہے ہیں پہلے میٹنگ کا منٹس بنائے گئے وہ جھوٹ پر مبنی تھے، جو سارے جھوٹ تھے. تو میں نے انہوں سب تبدیل کر دیا. انفیکٹ ہو سکتے نہ ہو یا نہیں اتنا، وہ اپنے آپ کو عمران خان صاحب کو چونکہ ڈیمین کر رہے تھے، ان کی تصحیح کر رہے تھے، یا ان کو برا کریکٹر کے طور میرے سامنے پیش کر رہے تھے کہ میری شاید ہمدردی یا ان کے لیے دلچسپی بڑھ جائے، جو کہ نہ سے بڑھ نہیں تھی. اب میٹنگ ہو رہی ہے جہانگیر ترین، عمران خان، اور اس میں آپ موجود ہیں اس تناظر میں. تو یہ میں نے بتایا کہ وہ لندن کا پلان جو تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس طریقے سے جا کے ترنے والا بنے، اور پھر آپ ISI کے دفتر میں یا جنرل ظہیر الاسلام، جو کہ اب چیزیں ساری تشتبام ہو چکی ہیں. نواز شریف نے وہ ریکارڈنگ جو ہے یہ بھی لوگوں کی پریس میں آ چکا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو ظہیر الاسلام صاحب کے سامنے سنا دی. اس میٹنگ میں جس میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نہیں، میں تو پھر آگے آ گیا ہوں نا کہ جب یہ دھرنا یہ کر رہے تھے نا، تو یہ وہی پلان کر رہے تھے نا جو 14 اگست کو جو پلان دھرنے کا لندن میں ہوا. یہ لندن میں جون جولائی، کون پیسے لگائے گا، سپورٹ کہاں سے آئے گی؟ جون جولائی میں یہ پہنچے ہوئے تھے سارے یہاں پہ پہنچ گئے. اب وہاں پہ پلان کیسے ہوا نا؟ ہمارے دوست چودھری برادران ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے. میرا مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ پلان تو بن گیا کہ اب ہم نے نواز شریف کو فارغ کر دینا ہے، تو کیسے، کون، پیسہ، دولت، لوگ، نعرہ؟ اب میرا خیال ہے کہ اب اس میں تو آپ بھی پتہ، مجھے پتہ ہے کہ جی بہت سارے ایکٹر، بہت ساری چیزیں، مثلا یہ وہ آیا نہیں تھا ابراج کا جو تھا نقوی، جو امریکہ کے لیے وہ جو پتہ 80 سال 100 سال جیل کی سزا ہے، تو اس نے اس زمانے بھی پیسے دیے تھے جس کے آیا تھا، اور ملین آف ڈالر دے رہے تھے لوگ جن کے پاس. تو اچھا پھر اس کا مطلب لندن پلان بن گیا وہ بن گیا ہوگا، اس کی ایکسیکیوشن ہوئی اور ناکامی ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست کی ABC نہیں پتہ، ورنہ قائد اعظم کو جتنی مقبولیت ملی تھی اس کے بعد عمران خان کو ملی ہے. کیا ایک سیاسی لیڈر کا موازنہ، خواہ وہ مقبول لیڈر ہو یا نہ ہو، بانی پاکستان سے کرنا درست ہے؟ یہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد عمران خان صاحب کو بہت مقبولیت ملی ہے. میں کمپیریزن قائد اعظم سے عمران خان کا بالکل نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائد اعظم جو تھے
20ویں صدی کے نے دنیا کو سب سے زیادہ سیاستدان دیا، اسٹارٹنگ فرام لینن ٹو نیلسن منڈیلا، اور بڑے بڑے، اور میں ان سب سے کمپیئر کرتا ہوں تو پولیٹکس میں گاندھی تھے، عطا ترک تھے، موزو تنگ تھے، قائد اعظم کی ٹکر کا آدمی کسی کو نہیں سمجھتا ہوں، تو اس کے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ وہ بالکل بلینک ہے، اس کے پاس سیاسی حکمت عملی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں، 25 اپریل کو 1996 کو پارٹی بنی، اور آج جو بھی تاریخ ہے، عمران خان صاحب نے پارٹی بنانے والے فیصلے سے لے کے 97 کے الیکشن سے لے کے 2008 کے بائیک آؤٹ سے لے کے لانگ مارچز سے لے کے دھرنوں سے لے کے ایک سیاسی فیصلہ، اسمبلی سے استعفوں سے لے کے اسمبلی ڈیزالو کرنے سے لے کے ایک سیاسی فیصلہ نہیں ہے جس پہ عمران خان صاحب نے اعتراض سکے یا انہوں نے ریگریٹ نہ کیا کہ یہ فیصلے میرے کر لیتے۔ خود وہ کہتے ہیں ایک بندے کہ آپ جو ہے 28 سالہ سیاست میں ایک سیاسی فیصلہ بھی ٹھیک نہ کریں، ایک سیاسی فیصلہ بھی